السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الملک سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک صورت ایسی ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے کہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا کیا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر رہتے ہیں یا نافرمان بندے بن کر؟ اور یہ ٹیسٹ ہر ایک کا ہو رہا ہے، اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں، کیا ہمیں کرنا کیا ہے، کہ کن چیزوں سے بچنا ہے۔ خوش قسمت وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے۔ اور امتحان ہے کس چیز کا؟ ایکم احسن عملا، تم میں احسن عمل کس کا ہے، سب سے بہترین کام کس کا ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان کچھ بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ کرے اس کو نہایت عمدہ طریقے سے کرے۔ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو کام ہیں کیا واقعی وہ احسن ہے، کیا ہماری نمازیں احسن ہیں، کیا ہمارا صدقہ خیرات دینے کا طریقہ احسن ہے، کیا ہمارا صبر و تحمل احسن ہے، کیا ہم لوگوں کے ساتھ جب میل جول ملاقات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی سلوک کرتے ہیں کیا وہ احسن ہوتا ہے، کسی بھی رشتے کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ والذین کے ساتھ کیا ہم احسان کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو احسان کا معاملہ کریں بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ، کیا ہمارا ایسا رویہ ہے۔ یہ سب ہمارے ٹیسٹ ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کہاں اچھا ہے کہاں نہیں، کیونکہ نماز اور روزے کا تو ایک محدود اور مخصوص حصہ ہے، باقی زندگی ہماری لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، اس میں ہم بار بار فیل ہوتے چلے جاتے ہیں، بار بار اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ بعض اوقات ہم جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسروں کے بارے میں فوراً بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بدگمانی میں اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے اس شخص کے خلاف باتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، چیک ہو رہی ہیں کہ ایکم احسن عملا، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ عمل کس خانے میں پڑتا ہے، انسان کی خیر یا شر کے، وہ کہاں شمار ہوگا۔ اور پھر احسن عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق بھی ہو اور نیت بھی درست ہو، کیونکہ اگر نیت درست نہیں تو وہ عمل درست ہو نہیں سکتا، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو یا خدمت خلق کا کوئی حسین نعرہ ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اور وہ زبردست بھی ہے اور بہت بخشنے والا بھی اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ ایسن نہ کریں تو وہ انہیں دنیا ہی میں پکڑ لے، لیکن وہ پھر بھی انہیں مہلت دیے چلا جا رہا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے، یعنی بندوں کی کوتاہیوں کے باوجود ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر کام احسن ہے، خوبصورت ہے، وہ بندوں سے بھی خوبصورتی کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھو گے جو احسن سے کم ہو، ہر چیز کے اندر حسن پایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے۔
اور پھر اس خوبصورت کارخانہ قدرت میں خصوصی طور پر جس چیز کو حسن کر بخشا گیا ہے وہ آسمان اور آسمان کے ستارے کے اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن پیدا کیا اور اس کے کام کتنے خوبصورت ہیں تو آسمان کو دیکھو۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا ہے، شہاب ثاقب کے ذریعے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے، یعنی جو سرکش ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ سمیع الہ شیکم ویہ تفوق، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جہنم میں چنگاڑنے کی آوازیں اور چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں گی اور ان کی آوازیں گدھے کی آوازوں کے مشابہ ہوں گی۔ اس کی شروع کی جو آواز ہے وہ شہیق ہوتی ہے اور آخری آواز زفیر ہوتی ہے۔ تکادو تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ جہنم کو جہنمیوں پر بڑا سخت غصہ ہوگا کہ اس کے اندر ایسے نافرمان لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اب وہ ان کے اوپر ناراض ہو رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ عام ٹرینڈ ہے کہ جو شخص ہمیں نصیحت کرے اس پر کوئی الزام لگا دیا جاتا ہے یا اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے یا اس کا ہمت اور حوصلہ ہی توڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں سمجھانا چھوڑ دے۔ قیامت کے دن لوگ اسی بات پر پچھتائیں گے کہ جو ہمارے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے آئے تھے ہم نے انہی کو برا بھلا کہا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ تو تم لوگ مولوی حضرات خود ہی ہم پر عائد کر رہے ہو، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کدھر جا رہی ہے اور تم پرانی باتیں کر رہے ہو، 1400 سال کی پہلے کی باتیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق بات جاننے کے لیے سنتے رہنا چاہیے، سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوستیوں پر۔ قیامت کے دن وہ خود مان جائیں گے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں تھیں اور ان میں سب سے بڑی غلطی تو خود قرآن کو نہ سننا، نہ سیکھنا، نہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت پر کان نہ دھرنا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پہلے سے قرآن مجید مکمل طور پہ ترجمے تفسیر سے پڑھ رکھا ہے، کچھ ایسے ہیں جو بالکل اختتام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا لیول مختلف ہے، خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مجھے کئی بار پڑھانے کا اتفاق ہوا لیکن اس دفعہ جو پڑھایا ہے یقینی طور پر دل پر اثر پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کا جائزہ لیا کہ اگر میں یہ قرآن پڑھاتی اور نہیں پڑھاتی تو کیا میری کیفیت ایک جیسی ہوتی؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت سے میل اترے ہیں، بہت سے یعنی چیزیں جو یادداشت کے پچھلے خانوں میں چلی گئی تھیں وہ پھر سامنے آئی ہیں، اور یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہے کہ انسان پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بالکل سمجھ آ گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بار بار سنتے رہنا، سمجھتے رہنا، سیکھتے رہنا، دہراتے رہنا بہت ضروری ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ کتنا لگتا ہے؟ کیا واقعی وہ ڈر ہمیں برے کام چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا اور مجھے جلا دینا، حتیٰ کہ جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں پھر مجھے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا۔ اس کے اہل خانہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا لیکن وہ پھر بھی اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ عز و جل نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا آپ کے خوف نے۔ اس پر اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو اللہ کا ڈر انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے بلکہ بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے انسان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رونے والا انسان دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو بکری کا دودھ جب نکالتے ہیں تو وہ نکالنے کے بعد واپس بکری کے تھن میں ڈالنا مشکل ہے، ایسے ہی اس قسم کے شخص کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، خود تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین اور لطیف ہے، بہت خبر رکھنے والا وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے۔ چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ اللہ کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم میں سے ہر انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے صبح و شام حفاظت کی، عافیت کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ان دعاؤں میں سے کسی دعا کو ترک نہ فرماتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم مستر عوراتی و عامر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین، اپنے اہل و خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے ایوب پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ تو جو لوگ صبح و شام کی دعائیں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ صبح و شام کی دعاؤں کی اہم دعا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پتھروں کی بارش برسنے لگے تو کیا چیز سلامت بچے؟ پھر کون سی گاڑی پھر بچ جائے اور اس کے شیشے نہ ٹوٹیں؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہے، یعنی باتوں سے نہیں مانتے تو پھر شاید پتھروں سے ہی مانو۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ان کو اڑنا سکھاتا ہے اور اتنی بلندی پر انہیں روکے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سے لشکر تمہارے پاس ہیں جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہارے رزق تمہیں دے سکے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق نہ برسائے تو پھر تم کہاں سے رزق لے سکتے ہو؟ ایک تو بارشوں کو روکنے کی صورت میں رزق رکتا ہے، اور بعض اوقات بارشوں کے زیادہ آ جانے کی صورت میں بھی رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید یہ نہیں کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قید ساری یہ کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی بھی چیز نہ اگائے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کیونکہ وہ بارش رزق لے کر نہیں آئی، بارش سے بھی رزق جب آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، انا کا شکار ہے اس لیے مان کے نہیں دیتے۔ بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار راستے پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کی طرح سر اوندے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو انسان کو یہ روش زیبا نہیں دیتی۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے وہ جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ جس نے پیدا کیا وہ واپس بھی لے لے گا ایک دن، جو لایا ہے وہ ایک دن واپس لے جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا؟ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کے لا دے؟ اور ہم ہر سال گرمیوں میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب زمین سے پانی کی سطح بہت نیچی ہو جاتی ہے تو کس طرح لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، اور ایک ایک گھڑا اور ایک ایک ٹینکر دگنی چگنی قیمت پر بک رہا ہوتا ہے۔
اور انسان مشکل میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، بارش برستی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کسی بھی چیز کو اپنے لیے جائز قرار نہیں دینا چاہیے کہ بس پانی مل گیا ہے تو ہم پیتے جا رہے ہیں۔ استعمال کرنے سے زیادہ نل کھلے یا ٹپکتے ہوئے چھوڑ کر ضائع کیے جا رہے ہوتے ہیں، مفت میں آ رہا ہے زمین سے یا آسمان سے بارش برستی ہے تو بس ٹھیک ہے کہ یہ سائیکل چل رہا ہے اور ہم جی رہے ہیں۔ نہیں، ان سب کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کار فرما ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور کہیں سے بھی پانی نہ ملے۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کی تخلیق کی۔ عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ پھر اس سے فرمایا لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقدیر لکھو۔ اے میرے بیٹے، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ کس کس کو قلم سے محبت ہے اور کون قلم سے کچھ لکھنا نہیں چاہتا؟ قلم سے محبت کیجیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم تھی، لکھنے والا بھی کوئی اور نہیں آیا تھا، اس لیے قلم کو ہی حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے کہا، اے میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تقدیر لکھو۔ اور عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس کے سوا کسی اور عقیدے پر مر گیا وہ مجھ سے نہیں۔ یقین یعنی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تقدیر دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، اور اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے پیدا کیا کیا ہے اور کس شکل، کس رنگ اور کس ڈیزائن کا پیدا کیا اور کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، تو پھر کون سی چیز کب کس زمانے میں آئی گی، یہ سارا اس کا علم ہے۔ کیونکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک 14 نمبر آیت میں آتا ہے کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ اس لیے ایک لازمی چیز ہے جس کو ہم الہ مانتے ہیں، اس کو ہم خالق اور رب مانتے ہیں، اور اس کو علیم بھی مانے، حکیم بھی مانے، قدیر بھی مانے، کیونکہ اسی نے سب کچھ بنایا اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹ رہا ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا درست اندازے کے ساتھ بنایا، صحیح طور پر بنایا اور کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ایک اور چیز آپ جان رکھیے، جب اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہے وہاں وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کوئی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں یا میں کوئی اچھا کام نہ کروں۔ یہ دراصل ہمارے اپنے بہانے ہیں، اور اللہ کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ کون شخص میرا حکم سنتے ہی کھڑا ہو جائے گا اور کون نہیں مانے گا۔ جیسے آپ کو اپنے حکم کے بچوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بچے بات جب میں کہوں گی تو کسی کا ریئیکشن جو ہے کیا ہوگا۔ ہمارے چھوٹے سے تجربے کی بنا پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مختلف لوگوں کے ریئیکشن کیا ہونے والے ہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی پیدا کی ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اگر اس کو پتا نہ ہو تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ کے لیے اتنا اجر جو ختم نہ ہوا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جن کے معاملات اچھے ہوتے ہیں، جن کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں لوٹ لے جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے بڑے بڑے انتقام پر اتر آتے ہیں، وہ دنیا کے خیر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی خیر سے بھی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین اخلاق عطا فرمائے تاکہ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگیاں حرام نہ ہو، کیونکہ جب کوئی انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو صرف وہ خود تکلیف نہیں اٹھا رہا ہوتا بلکہ اس کے متعلقین بھی سخت متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے زندگی بہت دوبر ہو جاتی ہے، کٹھن ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتی ہے، خوشیوں سے خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان ہر وقت اپنے متعلقین کو یا تو خوش کر رہا ہوتا ہے یا پھر ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اثر ہمارے آس پاس کے لوگوں پر کیا ہے، ہم کیا آثار چھوڑیں۔
क्योंकि इंसान के मरने के बाद सिर्फ उनकी नेकियां ही याद रह जाती हैं या फिर इनके दिए हुए दुख याद रहते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं भूलती। इंसान भूल जाते हैं, नेकियां और दुख नहीं भूलते। तो इसलिए लोगों के साथ नेकियां और भलाइयां करने वाले बने और इन्हें दुख देने वाले ना हो। फसतुबसिरू व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मुफ्तनून इन रब्बका हुआ आलमु बिमन जल्ला अन सबीली व हुआ आलमु बिल मुहतदीन। अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। तुम्हारा रब इन लोगों को भी खूब जानता है जो इसकी राह से भटके हुए हैं, और वही इनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर हैं। लिहाजा तुम इन जटलाने वालों के दबाव में हरगिज ना आओ। ये तो चाहते हैं कि तुम कुछ मुदानियत करो तो ये भी मुदानियत करें। हरगिज न दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेबुकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बदआमाल है, जफाकार है और इन सब अयूब के साथ साथ बदअसल भी है। एक तरफ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है और दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन का किरदार है। एक मखसूस शख्सियत की नक्शा कशी की गई है, नाम नहीं लिया गया, लेकिन किस लिए ये सब कुछ बता दिया ताकि हम सब अपना अपना जायजा ले लें और हम कहाँ खड़े हैं। क्या वाकई हम अल्लाह सुब्हान तआला के महबूब बंदों की लिस्ट में हैं, या जो दीन के मुखालिफ हैं या बदअखलाक और बदतमीज किस्म के लोग हैं। इन जैसी आदत हमने अपना ली हैं, क्योंकि इंसान इन्हीं के साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा। इस बिना पर कि वो बहुत माल और औलाद रखता है, जब हमारी आयत इनको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये अगले वक्तों के अफसाने हैं, यानी बदअखलाक होने के साथ साथ बेईमान भी है। इसको अल्लाह की भेजी हुई इस किताब पर यकीन ही नहीं। अनकरीब हम इसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। हमने इन अहले मक्का को इस तरह आजमाइश में डाला है। यहाँ एक कहानी बताई गई है और इससे हमें सबक लेना चाहिए। जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था, जब इन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे जरूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे, वला यस्तस्नून, और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे, यानी यकीनी बात कर रहे थे कि अब तो फल पक गया है और हमने ही तोड़ना है। रात को वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला इस बाग पर फिर गई और का हाल ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल। आप ये आजमा कर देख लीजिए कि जब आप बुखल करते हैं, जब आप कोई खैर लोगों को से रोकते हैं, तो इस वक्त क्या होता है, वो खैर आपसे भी छिन जाती है। अगर पूरी नहीं तो इसका कुछ हिस्सा लिख लीजिए ये बात कि खैर रोकने वाला खैर से महरूम हो जाता है, खैर से खाली हो जाते, तो ख्वाह कुल्ली तौर पर हो या जुजवी तौर पर। अब हुआ क्या, रात को वो सोए पड़े थे तो तुम्हारे रब की तरफ से एक बला इस बाग पर फिर गई और इसका हाल ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह इन लोगों ने एक दूसरे को पुकार कर कहा कि अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की तरफ निकल चलो। चुनाचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में ना आने पाए। वो कुछ ना देने का फैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरह वहां गए जैसे कि वो फल तोड़ने पर कादिर हैं। इंसान समझता है कि इसका माल इसकी मलकियत है, जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करे, और ये नहीं पता कि नाशुक्री की वजह से और अल्लाह ताला की नाफरमानी और खुसूसन बंदों से खैर रोकने की वजह से इसका क्या हाल होगा। मगर जब बाघ को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम महरूम रह गए हैं, यानी हमारा बाग ही जल गया है। समझ आ गई इनको। इनमें से जो सबसे बेहतर आदमी था, इसने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। फिर आप देखिए तस्बीह की अहमियत की। इसने कहा कि मैंने कहा ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। वो पुकार उठे पाक है हमारा रब, वाकई हम गुनाहगार थे। फिर इनमें से हर एक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर तो इन्होंने कहा अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। बैद नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए। हम अपने रब की तरफ रजू करते हैं। इसमें बहुत बड़ा इबरत का सामान है, बहुत बड़ी नसीहत है हम सब के लिए कि जो नेमतें अल्लाह ने हमको दी हैं इन्हें हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सईदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मत रोकना वरना तुमसे रोक लिया जाएगा, यानी अगर तुम खैर को दूसरों से रोकोगी तो खैर तुमसे रोक ली जाएगी। ऐसा होता है अजाब और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। लो कानू यालमून, काश वो जानते होते। इन्ना लिल मुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम, यकीनन खुदा तरस लोगों के लिए इनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फर्माबरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर दे। तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम कैसे हुक्म लगाते हो। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि जरूर तुम्हारे लिए वहाँ वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, या फिर क्या तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत तक हम पर कुछ है दो पैमा साबित हैं कि तुम वही कुछ मिलेगा जिसका तुम हुक्म लगाते हो। इनसे पूछो तुमसे कौन इसका जामिन है।
یا پھر اس کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، تو جس روز پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ سب صحیح و سالم تھے تو اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ سجدے سے انکار کرتے تھے۔ تو جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی سجدے سے محروم رہیں گے۔ سجدہ کر سکنا، سجدے کے قابل ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی شکر گزار ہوا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درست اعضاء دیے ہیں، میں نیچے جھک سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، پیشانی زمین پر رکھ سکتی ہوں، کیونکہ کتنے لوگ ہیں جو اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں اور وہ ترستے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت باقی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنی صورت میں اس کے پاس تشریف لائے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے، جیسے کہ اور لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمارا جو معبود ہے ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ بس اللہ فرمائے گا کہ جب تم اسے دیکھ لو گے تو پہچان لو گے۔ وہ کہیں گے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت اور نشانی ہے، جب ہم اسے دیکھ لیں گے تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ بس وہ فرمائے گا وہ علامت کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ بس اس وقت وہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر شخص اس حال میں گر جائے گا کہ زمین سے لگ جائے گا اور وہ قوم باقی رہ جائے گی جس کی پشتیں گائے کے سینگوں کی طرح سخت ہو جائیں گی۔ وہ سجدہ کرنے کا ارادہ کریں گے مگر نہیں کر سکیں گے، جبکہ ان کو سجدے کی طرح صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، یعنی دنیا میں جب انہیں صحیح سلامت حالت میں بلایا جاتا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ وہ شخص بھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے، کیونکہ وہ دن پھر بہت ہی شرمندگی کا دن ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اگر سب لوگ ایک کام کر رہے ہوں اور ایک شخص بیچ میں الگ سے کھڑا ہو تو اسے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، انہیں بھی بہت برا محسوس ہوگا، اور ان کے علاوہ جو کمر کی اکڑن ہے وہ بھی انہیں پریشان کر دے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر منافق باقی رہ جائے گا پس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا، یہ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، جب کوئی آ جائے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی سجدہ نہ کر سکیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو ریچھ تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کی چٹی کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آج تک اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نہ مانتا رہا تو اس سے بھی سیدنا یونس علیہ السلام کی طرح کیا کرنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں آیت کریمہ کو تسبیح بتایا گیا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سن لیتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہوتے تو ان کفار کو نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی نظر بد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے ایک خاص مشن کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی۔ سب سے زیادہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پائے گئے، لیکن ان میں سے کچھ تو دوست بن گئے اور کچھ سرنگو ہو گئے، اور کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس طرح سے پکڑا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دی یا دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو تو ہمیں پھر ایسا کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہوگا۔
सूरत الحاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ حق ہونے والی وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، کیا تم کیا جانو گے وہ کیا ہے جو حق ہونے والی ہے، ثابت ہونے والی ہے، ہو کر رہنے والی ہے۔ سمود اور عاد نے اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے عذاب کو، آخرت کو، یعنی دنیا میں بھی جو آنے والے عذاب ہیں، اور کھڑکا دینے والی آخرت کا جو دن ہے اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو ثمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کر دی گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، تیز ہوا ایک ہفتے کے لیے ان پر چلتی رہی۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ ان کی تو نسلیں ہی مٹ گئی۔ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہاری کشتی میں سوار ہو کر دکھایا، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے، اور یاد رکھنے والے کان اور اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹی میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا، کوئی بھی راز نہیں رہے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پکڑو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ یعنی جو شخص حساب کی فکر کرے گا اسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے۔ پھر وہاں کیا چیز فائدہ دے گی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سلامت بے عیب دل لے کر جائے گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا، سورہ کاف کے اندر آتا ہے کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونقیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور اچھی امید کے اعتبار سے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، اس میں میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، یعنی مجھے دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دومن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ یہاں یہ جو اہل جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے وہ بڑا ہی غلیظ اور بھیانک قسم کا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہنم میں پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، نہریں؟ فرمایا نہیں بلکہ وادیاں۔ جہنم والے جسم جل جل کے موٹے ہو جائیں گے، ان سے پانی رس رس کے، پانی کے ساتھ خون اور پیپ بھی رسے گی اور اس سے ندیاں بہہ پڑیں گی، اور ان وادیوں سے پھر وہ لوگ پانی پیئیں گے یا گند پیئیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ظاہر ہے جن کے اخلاق دنیا میں گندے ہیں اور جن کے عقیدے میں شرک کی گندگی ہے، ان کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔
کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تو ان کے ساتھ ہم یہ معاملہ کرتے، تو ہم سب کو اس سے سخت پرہیز کرنے چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگائیں۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، فسبح بسم ربک العظیم۔ تو ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم۔ سورۃ المعارج، سورۃ المعارج مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا، کچھ اور مانگتا، خیر مانگتا، لیکن اس نے عذاب مانگا۔ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے یا بلندیوں کا مالک ہے، درجات والا ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی انسانوں کی گنتی کے مطابق اتنا فاصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا عرش پانی پر ہے اور وہاں پر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کا بھی عمل مخفی نہیں۔ بس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے حق پر ہونے کے باوجود آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، پر آپ بھی فی الحال صبر سے کام لیں، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو، فصبر صبرن جمیلا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم اذیت سہتے ہیں اور پھر ہم اس کی بات دنیا بھر میں پھیلانے لگتے ہیں، غیبت چغلی جو بھی بن پڑے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی کردار اختیار کرتے جو ابو جہل کا تھا یا امیہ بن خلف کا تھا، یا جس کردار کا ہمیں سورۃ القلم میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب سے بدترین اور شریر انسان تھا، چغلی کرنے والا بدکار، تو پھر ہم میں سے اور ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جاتا؟ ہر ایسے موقع پر اپنا جائزہ لیا کریں، جب کوئی آپ کو اذیت دے، جب کوئی آپ کو تکلیف دے، تو آپ نے اب اس تکلیف کا ذکر کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، کیونکہ ایک بات ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچانا یا ناپسندیدہ چیز ہے، اور خصوصاً لوگوں کو اگر بدگمان کرنے کے لیے، دوستوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، آپس میں لڑانے کے لیے ہو تو اور بھی زیادہ بری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو العزا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو، ایک بات کو دوسری جگہ پہنچانا تاکہ لوگوں میں فساد برپا ہو، آپس میں لڑ پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوسروں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش قسم کے لوگ۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا جس کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے ملنا پسند نہ کریں، کہ اس سے ملوں گی تو یہ پھر مجھے کوئی ایسی بات سنائے گا کہ پھر مجھے تکلیف پہنچے گی، تو بہتر ہے اس سے کنارہ کشی کی جائے۔ ہمیں بنیادی طور پر انسانوں سے محبت کرنا سکھایا گیا ہے، نفرت کرنا نہیں۔ تو جو لوگ ہمارا بہت خیال رکھنے والے اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے محبت بہت آسان ہوتی ہے، لیکن ان سے محبت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، جو ہمیں کچھ نہ دے سکیں، اسے آپ سے کچھ دے دیں، جو ہمیں کچھ نہ دے سکیں اسے آپ کچھ دے دیں۔ مساکین وغیرہ جو کسی بھی اعتبار سے خود ضرورت مند ہو، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلیل نے مجھے چند باتوں کی نصیحت کی، اور اس نے مجھے نصیحت کی کہ میں مساکین سے محبت کروں، ان سے قریب رہوں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ انسان بعض اوقات ایسے لوگوں کے قریب ہوتا ہے جو اس کو کچھ دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتا ہے، جو اسے کچھ نہیں دے سکتے ہمیں ان کو بھی اپنے قریب ہی رکھنا چاہیے، جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہماری بہت سی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اور ایسے موقع پر جب ہم دوسروں کے ساتھ احسان کر رہے ہوں اور وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو تو پھر کیا کریں؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اور اس کے لیے کیا کریں؟ نمبر 1، جس نے برا بھلا کہا اسے معاف کر دیں، اس کی زیادتی کو نظر انداز کریں، اور دوسرے اللہ کے آگے خوب فریادیں کریں۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کے دل کا حال کون جانتا ہے، اور ان کو خوشی میں کون بدل سکتا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا بے شک میں تو اپنے غم اور پریشانی کو صرف اور صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، اس لیے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔
इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये लोग इसे दूर समझते हैं और हम इसे करीब देख रहे हैं, यानी क़यामत को। वैसे भी हकीकत ये कि क़यामत करीब है और हर इंसान जब मर जाए तो उसकी क़यामत आ ही जाती है। वो अजाब इस रोज़ होगा जब आसमान पिघली हुई चांदी की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंग बिरंग के धुनके हुए ऊन जैसे हो जाएंगे, यानी गहरे रंग के हो जाएंगे। और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। कोई फ्रेंड किसी फ्रेंड को नहीं फायदा देगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि इस दिन के अजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को, अपनी बीवी, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो इसे पनाह देने वाले था, रुए ज़मीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे, सबको जहन्नुम में झोंक दे। अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए इंसान उस दिन इतना खुदगर्ज हो जाएगा, डरा हुआ होगा, और ये तदबीर इसे हरगिज निजात ना दिलाएगी। ऐसा करने से इसे फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमसे बहुत हल्की चीज़ों का मुतालबा किया, हम तो वो भी नहीं दे पाते, तो सारी दुनिया कहाँ से देंगे। हरगिज नहीं, वो तो भड़कती हुई आग की लिपट होगी जो गोश्त पोस्ट की को चाट जाएगी, पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस चीज़ को जिसने हक से मुंह मोड़ा, पीठ फेरी और माल जमा किया और सीन सीन कर रखा। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, इंसान थोड़दिला पैदा किया गया है। इज़ा मस्सा शर्रु जजुआ, जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है। वइज़ा मस्साहुल खैरु मनुआ, और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो रोकने वाला बन जाता है। इल्लल मुसल्लीन, मगर नमाजियों के सिवा सब इस मुश्किल में गिरफ्तार हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमुन, वो जो अपनी नमाजों में दवाम इख्तियार करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ काम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल वही इख्तियार करो जिसकी तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते जिस पर हमेशगी इख्तियार की जाए, ख्वाह कम ही क्यों ना हो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नमाज शुरू करते तो इसे हमेशा पढ़ते रहते। सही बुखारी की हदीस है। दो नफल ही चाश्त के क्यों ना हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नमाज शुरू करते तो इसे हमेशा पढ़ते। ऐसा नहीं कि कभी तहज्जुद पढ़ लिया, कभी चाश्त पढ़ ली, कभी इशराक पढ़ ली। वो इसमें मदामियत इख्तियार करते और इसके अंदर इस्तकामत थी। जो ये इस्तकामत वाले लोग हैं, ये इस खराबी से बचे हुए हैं जिनका जिक्र पीछे किया गया है। अल्लाज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, मगर वो लोग इस ऐप से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। जिनके मालों में साइल और महरूम का हक मुकर्रर है, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, क्योंकि इनके रब का अजाब ऐसी चीज़ नहीं जिससे कोई बेखौफ हो सके। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, बजुज़ अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, कि जिनसे महफूज ना रखने में इन पर कोई मिलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज़ करने वाले हैं। जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास रखते हैं, जो अपनी गवाहियों में रास्त बाजी पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, ये लोग इज़्ज़त के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये अच्छा इखलाक है, जिसका इखलाक अच्छा होगा वो जन्नत में रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं होता तो बाज़ औक़ात उधार लेके दे देते। इस तरह हमारे माल में दूसरों का हक है, इसको हक समझ के देना चाहिए, ना कि एहसान जता के देना चाहिए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक आदमी अपनी ऊँटनी पर आया और इसे दाएं बाएं घुमाने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास कोई जायद सवारी हो वो इस शख्स को दे दे जिसके पास सवारी ना हो, और जिसके पास खाने पीने की कोई जायद चीज़ हो वो उस शख्स को दे दे जिसके पास कोई तोशा ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से हमने ये समझा कि हमारे जायद अमवाल में हमारा कोई हक नहीं। सुनन अबी दाऊद की ये रवायत है। तो वो सारा दाएं बाएं वालों के लिए है, यानी साइल और महरूम के लिए, जो सवाली भी हो और महरूम भी हो। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि ये मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाए? हरगिज़ नहीं। हमने जिस चीज़ से इसको पैदा किया इसे ये खुद जानते हैं। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरबों के मालिक की, हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आए, और कोई हमसे जो बाजी ले जाने वाला नहीं। लिहाजा अपनी बेहुदा हरकतों, बातों और अपने खेल में पड़े रहने दो, यहाँ तक कि ये अपने इस दिन को पहुँच जाएं जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के आस्थानों की तरफ दौड़ रहे होंगे। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। वही दिन है जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। इस दिन कहा जाएगा कि ये वो दिन है जिसके बारे में तुम्हें बताया गया था। अच्छा करने वालों को अच्छा अजर मिलेगा और बुरा करने वालों को बुरा। सूरत नूह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मक्की सूरत है। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंजिर कौमका मिन कबली अन यातियहुम अजाबुन अलीम काला या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ भेजा इस हदायत के साथ के
اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالے نہیں ٹلتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، پکارنے والے ایسے پکارتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، مگر میری پکار اور ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی سن کے نہیں دیا، اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارا، دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ایک کے بعد ایک اپنی شکل بدلتا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد رزق کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے۔ جس طرح پودے اگتے ہیں، نشوما ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں کو بھی کی بھی ہوتی ہے، اور جیسے پودے زمین سے اپنی غذا لیتے ہیں، انسان بھی زمین سے غذا لیتے ہیں۔ پودوں اور جانوروں کی شکل میں فرق یہ ہے کہ پودے ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، انسان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکایک تم کو نکال کر کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو، دور دراز کا سفر کر سکو۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی، سارے دلائل کو جھٹلا دیا اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے مکر کا بڑا بھاری جال پھیلا رکھا ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، آپس میں خوب رابطے ہیں، برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو بدھ کو اور سوا کو، اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ یہ ان کے نیک لوگوں کے نام تھے جن کو انہوں نے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا کر رکھ لی کہ انہیں دیکھ کر زندگی میں ہمیں اللہ یاد آئے گا۔ اب ان کی تصویر دیکھ کر اللہ یاد آئے گا تو ایک نسل تو صرف انہیں دیکھ کر اللہ کو یاد کرتی رہی، اگلی نسل اللہ کو بھول کر ان تصویروں کے پیچھے ہی لگ گئی، اور پھر ان کے مجسمے بنا لیے، اور پھر وہ مجسمے باقاعدہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور معبود بن گئے۔ اس لیے اسلام میں تصویریں بنا کر رکھنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پانی میں ڈوب کر مرے لیکن آگ ہی میں ڈال دیے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی بھی شکل میں مرے، اگر برزخ میں اس کے لیے آگ ہے تو آگ میں چلا جائے گا، اور اگر برزخ میں اس کے لیے باغ ہے تو باغ میں چلا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے نصیب میں باغ لکھ دے، اور اس سے بھی عذاب قبر کا پتہ چلتا ہے، برزخ کے عذاب کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینا چاہی تو کوئی انہیں چھڑانے والا نہ تھا۔ اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے بھی جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوں گے۔ میرا رب مجھے اور میرے والدین کو، ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، ان سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورۃ الجن مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ جن کتنے سمجھدار تھے، ایک دفعہ کی نشست اور ایک دفعہ کے سننے نے ان کی زندگی بدل دی، اور اگر پورے مہینے کی سما ہماری زندگی نہ بدلے تو پھر کیسے خسارے کی بات ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے بلکہ جا کر ایمان کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور شرک کی نفی بھی کی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے مسروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا جس رات میں جنہوں نے قرآن مجید سنا تھا اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی تھی؟ مسروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے تمہارے والد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی خبر ایک درخت نے دی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ان کا گمان تھا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان جن سے ڈرتا ہے تو وہ سر چڑھتا ہے، لیکن اگر انسان اس سے ڈرتا نہیں ہے اور اس پر روب کھاتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ بھی خود جنہوں نے راز افشا فاش کر دیا کہ انسانوں کے ڈرنے نے ہماری سرکشی بڑھا دی۔ اس لیے جنوں سے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اپنے اذکار آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے رکھنے چاہیے، اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن ہم سے زیادہ عقل نہیں رکھتے اور نہ ہی ہمارے اوپر حاوی ہو سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو کلام عطا کیے ہیں، حفاظت کی دعائیں عطا کی ہیں، ان کی وجہ سے جن کبھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے، جو ڈرتا ہے پھر اس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا تھا، ہر طرف سیکیورٹی ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی پٹائی ہو رہی ہے کہ کوئی اوپر نہیں جا سکتا، اور یہ کہ ہم پہلے سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھنے کی جگہ پاتے تھے، یہی جنات پھرا کر کائنوں کو غیب کی خبریں دیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے کمتر، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف راہوں پر چلنے والے مختلف لوگ ہیں، اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ پیچھے آپ نے سورہ نوح پڑھی تھی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال ایک قوم کو سمجھا رہے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، اور چپکے بھی اور بلند آواز سے بھی، لیکن لوگ ہیں کہ مان کر دینے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف جنات کا صرف ایک دفعہ سن لینا کافی تھا ان کے لیے، جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں حق اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اس کو بھی بہت زیادہ حجتوں اور بحثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جس نے نہ ماننا ہو اس کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں رکھ دی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب سوچئے کہ ہم کس درجے میں ہیں، ہم بات کو کس طرح سے سننے والے ہیں اور کیسے قبول کرنے والے ہیں اور کس طرح اس کو عمل میں لانے والے ہیں۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے شیئر کیا کہ صرف ایک بار رمضان میں دورہ قرآن سننے سے ان کی زندگی بدل گئی، اور ان کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق ہو گئی، اور وہ اس کھوج میں لگ گئے کہ جب بھی وہ کچھ کرنے لگتے تو پہلے قرآن سے دیکھتے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان سے نوازا، یعنی صرف ایک دورہ قرآن اٹینڈ کرنے سے۔ تو آپ خود بھی دورہ قرآن ضرور ہر دفعہ سنا کریں تاکہ یاد دہانی میں اضافہ ہو، اور دوسرے لوگوں کو ضرور لے کے آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہو۔ بہرحال یہ جنوں کی بات ہو رہی تھی، یہ سارا جنوں کا کلام تھا جو یہاں قرآن میں شامل کیا گیا، کہ کس طرح انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ پہلے آسمانوں میں جاتے تھے، وہاں سے سن گن لے کر نیچے آتے تھے، لیکن جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو ان کا آسمان پر جانا ناممکن ہو گیا، اور وہ کچھ سن نہیں سکتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان میں اچھے اور برے لوگ بھی ہیں، اور وہ قرآن پاک سننے کے بعد اس چیز کو مان گئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ صرف اللہ کی توحید کو بیان کرنے لگے، اور اپنے لوگوں میں اپنے جنوں میں جا کے تبلیغ کرنے لگے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اور یہ کہ ہم میں سے ابھی یعنی جنوں کا کچھ کلام باقی ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی اطاعت گزارے اور کچھ حق سے منحرف ہیں۔ تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو وَأَلَّا بِاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْتَقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر لوگ راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے،
یعنی کہ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو ثابت قدمی آتی ہے اور مزید ہدایت ملتی چلی جاتی ہے، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے اس کا رب سخت سزا میں مبتلا کر دے گا۔ اب ذکر سے منہ نہیں موڑنا، اب ذکر سے جڑے رہنا ہے، قرآن سے تعلق رکھنا ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی اور جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، یہ ہے میری ذمہ داری۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے مددگار کمزور ہے اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے، یعنی وہ کافی عرصے کے بعد آتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے کہ کس کو کون سی نعمت دی گئی اور اس کا اس سے کیسے حساب لینا ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو فور گرانٹیڈ نہ لیں، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ہے۔